پھر یہ ستارہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اتنا چمکا کہ کبھی ہندوستان میں چمکا تو کبھی پاکستان میں چمکا تو کبھی افریقہ کی سرزمین پر دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے چمکا۔ اس ستارے کی چمک اللہ نے اتنی زیادہ کر دی کہ کبھی اپنے آقا کے شہر مدینہ منورہ میں چمکا۔ خود عاشق رسول مفتی کچھ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حج کے موقع پر ہمارا قافلہ مدینہ پہنچا۔ ہمارے قافلے میں ایک کمبھار اسماعیل نام کا شخص زانزیبار سے ہمارے ساتھ تھا، جن کا اصل وطن کچھ گوندیالی تھا، جن کے پاس 800 سعودی ریال اور 1400 شیلنگ تھے، وہ گم ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کئی کوشش کے باوجود نہ ملے، وہاں کی پولیس تک بات پہنچانے کی ٹھان لی، مگر کسی نے بتایا کہ یہاں کے ایسے قوانین ہیں کہ پورے میمن مسافر خانہ کو تکلیف ہوگی۔ تو مفتی کچھ نے کہا چلو بارگاہ رسالت میں ہم سب مل کر فریاد کرتے ہیں۔ تو ہم نے قبر شریف کی اس طرف جہاں ہمارے نبی کے پاؤں مبارک ہیں وہاں جالی مبارک کو پکڑ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم گنہگار خطاکار امتی ہیں، ہم غلام بن کر آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی کی رقم گم ہو گئی ہے، یہ فریاد لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء مسجد نبوی میں پڑھ کر ہمارے روم میں حاضر ہوئے، کھانا کھایا، رات کے 12 بجے تک جاگتے رہے۔ تو اچانک نیچے سے آواز آئی کہ جنگ بار سے کچھی حاجی کون ہیں اور ان میں سید صاحب کون ہیں، ان کو نیچے کوئی بلاتا ہے۔ میں جلدی نیچے اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی عمر کے دیندار بزرگ جن کا نام عبد الکریم تھا، جو اصل کچھ کے تھے، بمبئی سے مدینہ آ کر 40 سال پہلے یہاں مقیم تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا تم میں سے کس کی رقم گم ہو گئی ہے؟ تو میں نے جلدی اوپر سے کمبھار اسماعیل کو بلایا۔ وہ نیچے آئے تو فوراً اس بزرگ نے 800 ریال اور 1400 شیلنگ ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا یہ آپ کی کھوئی ہوئی رقم ہے۔ میں نے پوچھا اے چچا یہ رقم آپ کیوں دیتے ہیں ہمیں، کوئی وجہ؟ تو چچا رونے لگے اور روتے روتے کہا کہ مجھے مدینہ شریف 40 سال ہو چکے، مگر آج میری قسمت کا ستارہ چمکا۔ عشاء نماز کے بعد میں سویا، اتنے میں ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میمن مسافر خانہ میں جاؤ، وہاں جنگ بار سے کچھی حاجی آئے ہیں، ان کی اتنی رقم گم ہو گئی ہے، آپ وہاں جائیں اور کچھی سید صاحب کو اتنی رقم دے دو۔ تو یہ 40 سال بعد آپ کی بدولت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، اس طرح میری قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ سن کر ہمارے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رات کو تہجد کے وقت بارگاہ رسالت میں حاضری دی، دعائیں کی اور صلاۃ و سلام عرض کرنے لگے۔ ہزاروں سلام اس عاشق رسول پر جس نے آج تک کچھ کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع جلا کے رکھی ہے۔ سلام اس پر کہ جن کی بدولت آج تک کچھ کے ہندو مسلم میں بھائی چارگی موجود ہے۔ سلام اس پر جس نے لوگوں کے دلوں کے اندر نماز کی محبت ڈالی، جن کو آج زمانہ سلام کرتا ہے۔